بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سانحہ سقوط ڈھاکہ کے حوالے سے ہمارے تجزیے کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ پاکستان، یہ پاک سرزمین اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اس پاکستان کے بارے میں اللہ کے ولی درویش اور صاحب نظر فرماتے ہیں کہ اس پر صرف سایہ خدائے ذوالجلال نہیں ہے، اس پر سیدی رسول اللہ کا سایہ بھی ہے۔ یہ پاکستان سیدی رسول اللہ کا تحفہ ہے امت مسلمہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ہم پاکستانیوں کے لیے۔ اور مدینے کی ریاست کے بعد دنیا میں اگر کوئی ریاست ایسی بنی جس کا نام مدینہ طیبہ ہو، لفظ پاکستان کا فارسی ترجمہ اگر آپ براہ راست کریں تو مدینہ طیبہ بنتا ہے، پاک سرزمین۔ اس سرزمین کو نقصان پہنچانے والا براہ راست اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرتا ہے، اور تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ چاہے ان ایسے ظالم شخص کو، ایسے دشمن کو دنیا میں کسی مقدمے کے بعد سزا ملے یا نہ ملے، اللہ کی پکڑ بہت شدید آتی ہے اس کے اوپر۔ اللہ کے بندے کہتے ہیں حکومت وقت سے جتنی مرضی اختلاف کرو، پاکستان کو گالی نہ دینا، پاکستان کو نقصان نہ پہنچانا۔ یہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک ایسا راز ہے کہ جس نے جس قدر نقصان پہنچایا اتنا ہی دنیا میں بھی ذلیل ہوا اور اتنا ہی آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ سانحہ سقوط ڈھاکہ کے حوالے سے یہ بہت عبرتناک داستان ہے کہ سقوط ڈھاکہ کے بعد وہ تمام کردار جنہوں نے پاکستان کو توڑنے میں اپنا حصہ ڈالا تھا، ان کے ساتھ فطرت نے کتنا سخت انتقام لیا۔ وہ تمام لوگ، وہ تمام کردار، چاہے دنیا ان کو دنیا میں بھٹو بناتی رہے یا بنگلہ بالو بناتی رہے، بابائے قوم بنائے بنگلہ دیش کا، یا انڈیا اپنا ہیرو بنائے، اللہ نے دنیا میں ان کا انجام ایسا عبرتناک کیا کہ نگاہ رکھنے والے، بصیرت رکھنے والے لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک ایک کر کے اب سارے کیریکٹرز کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے آئیے مجیب الرحمن کی طرف۔ وہ غدار ملت، ننگ قوم، جعفر از بنگال پہلے تھا، پھر مجیب از بنگال ہوا۔ اس نے جو انڈیا اور سوویت یونین کے ساتھ مل کر ایک مارکسسٹ لیننسٹ آرگنائزیشن بنائی، مکتی باہنی، دہشت گرد، جنہوں نے 5 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا، پاکستان کو اتنا نقصان پہنچایا، اتنی غداری کی امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اس کا انجام پھر یہ ہوا کہ چند سال کے بعد، بنگلہ دیش کے قیام کے 3-4 سال کے بعد ہی، خود اپنی فوج کے ہاتھوں اپنے گھر میں خاندان سمیت بے دردی سے قتل کیا گیا۔ اس کی ساری اولاد ختم ہو گئی، اس کی ساری نسل مار دی گئی، صرف ایک بیٹی زندہ بچی جو اس وقت انگلینڈ میں تھی اور آج وہ بنگلہ دیش کی سربراہ ہے، حکمرانی کر رہی ہے، اور بنگلہ دیش بھارت کی کالونی بنا ہوا ہے۔ لیکن مجیب الرحمن کی نسل اللہ نے ختم کر دی اپنی ہی فوج کے ہاتھوں۔ وہ تمام بنگالی جنرل یا آفیسرز جو بعد میں اپنے آپ کو جنرل یا اپنے آپ کو رینکس دیتے رہے، جنہوں نے پاکستان آرمی کے افسران کو شہید کیا تھا، وہ خود اپنی فوج کے ہاتھوں مختلف انقلابات میں اسی جگہ قتل ہوئے جہاں پہ انہوں نے پاک فوج کے افسروں کو شہید کیا تھا۔ عبرتناک انجام مجیب الرحمن اور اس کے خاندان کا ہوا۔ اپنی ہی قوم، اپنی ہی فوج کے ہاتھوں، جو اس کو بابائے قوم کہتے تھے، کتے کی موت مرا، سڑکوں گھسیٹا، اس کو اوپر سے لے کے نیچے کی منزل تک سیڑھیوں پہ گھسیٹتے ہوئے لائے۔ کئی دنوں تک اس کی لاش پڑی رہی، کوئی اٹھانے والا نہیں تھا، بدبو آنے لگی اس کے اندر سے، اس کو کاکروچ اور کیڑے اور ہر طرح کے حشرات کھانا شروع ہو گئے، تب جا کے اس کی لاش کو کوئی بدبودار اٹھایا اور لے جا کے اسے کوئی گڑھے میں دفن کیا۔ اب جو مرضی اس کو سٹیٹس دیتے رہیں، اللہ نے دکھایا کہ جس نے پاکستان کے ساتھ خیانت کی، اللہ نے اس کو عبرتناک انجام کیا۔ اندرا گاندھی، وہ ایک ایسی جادوگرنی، سفاک مشرکہ، ظالم اور مکار، جس نے یہ ساری سازش بنی پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ چند سالوں کے بعد، مشرقی پاکستان توڑنے کے تقریباً 10-12 سال کے بعد، اپنے ہی باڈی گارڈز کے ہاتھوں، سکھ باڈی گارڈز کے ہاتھوں قتل ہوئی، اپنے انجام کو پہنچی، جہنم رسید ہوئی۔ پھر یہیں پہ بات نہیں رکتی ہے، اللہ تعالیٰ عبرت کا نشان بناتا ہے اس کے خاندان کو،
جس طرح مجیب کے پورے خاندان کو، اس کے بیٹوں کو، سب کو مار دیا اللہ نے۔ اندرا گاندھی کا ایک بیٹا سنجے گاندھی، وہ تامل ٹائیگرز کی ایک سوسائڈ بامر کے ہاتھوں مارا گیا، ٹکڑے اڑ گئے جسم کے، اس کے پرخچے بھی نہیں ملے۔ انڈیا تامل ٹائیگرز کو بہت عرصہ سپورٹ کرتا رہا، سری لنکا میں دہشت گردی کرتا رہا، اور وہی تامل ٹائیگرز نے آ کے پھر اندرا گاندھی کے بیٹے راجیو گاندھی کو دھجیاں اڑا دیں اس کی۔ چھوٹا بیٹا سنجے، جو اس کو بہت پسند تھا، وہ ہوائی جہاز اڑا رہا تھا، فلائنگ کا شوق کرتا تھا، اس کا جہاز کریش ہوا اور وہ اس کے اندر جل کے خاک ہو گیا۔ اندرا کے دونوں اولادیں، دونوں بیٹے ختم ہو گئے۔ بھارتی فوج کو وہ جنرل جس نے مشرقی پاکستان میں، وہ سکھ جنرل تھا جس نے مشرقی پاکستان میں بڑے ظلم کیے تھے، اس کو بھارتی فوج نے فوج سے نکالا اور وہ جا کے خالستان کے سکھوں کے ساتھ شامل ہو گیا، اور گولڈن ٹیمپل کی لڑائی میں سکھوں کی جانب سے لڑا، اپنی ہی فوج کے خلاف، وہ فوج جس میں اس نے ساری زندگی گزاری تھی، اور بھارتی فوج کے ہاتھوں اپنا ہی جنرل کتے کی موت مارا گیا۔ اس کا انجام وہ ہوا۔ اب آئیے بھٹو کی طرف۔ پاکستان میں تیسرا کریکٹر ذوالفقار علی بھٹو کا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو شدید خوف تھا کہ یہ پاک فوج اس کو سزا دے گی، یہ پاک فوج اس سے انتقام لے گی، چونکہ سب کو معلوم تھا کہ اس نے پاک فوج کے ساتھ خیانت کی ہے، پاکستان کے ساتھ غداری کی ہے، 32,000 فوج کو ہماری مشرقی پاکستان میں پھنسا دیا، پھر 2 سال 3 سال اس کو بھارت کی قید میں رکھا، اور اس فوج کو آزاد کرانے کا جو مہرہ ہمارے پاس تھا، مجیب الرحمان ہماری قید میں تھا، اس کو بغیر کسی شرط کے رہا کر دیا، حالانکہ چاہتے تو اس کے بدلے ہم پوری فوج کو اگلے ہی دن رہا کروا لیتے۔ تو بھٹو سخت خوفزدہ تھا اس بات سے۔ پاکستان آرمی، نیوی، ایئر فورس کے کچھ نوجوان افسروں نے اس کے خلاف بغاوت بھی کی 74 میں کہ کسی طرح بھٹو کو سزا دی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک راز تھا جو آگے جا کے کھلنا تھا۔ بھٹو کو اس قدر خوف تھا پاک فوج کی قیادت سے کہ اس نے چن کر 5 ٹاپ جنرلز ان کو فارغ کر دیا کہ میں ان کو آرمی چیف نہیں لگاتا، اور ایک ایسے جنرل کو جو بالکل گمنام تھا پوری آرمی میں، اس کو آرمی چیف لگایا، جنرل ضیاء الحق۔ اور پھر اللہ کا کرنا کیا ہوا، جو اللہ کی تقدیر ہے وہ ہو کر رہتی ہے۔ جتنی مرضی احتیاط بھٹو نے کر لی، اللہ کی پکڑ اور انتقام ایسا آیا کہ پھر اسی جنرل ضیاء الحق کے دور میں مارشل لاء لگا، بھٹو کے خلاف ایک تحریک چلی، مارشل لاء لگا، اور وہ تمام لاکھوں قتل جو بھٹو نے کیے تھے، اس کے بدلے ایک قتل صرف اس کی جان کو آ گیا۔ احمد رضا قصوری جو ہمارے وکیل ہیں پنڈی اسلام آباد میں، ان کے والد کے قتل میں بھٹو گرفتار ہوتا ہے، براہ راست اس پر مقدمہ چلتا ہے، سزائے موت ہوتی ہے، اور وہ انہی جنرل ضیاء الحق کے ہاتھوں پھانسی لٹکا دیا جاتا ہے۔ عبرتناک موت۔ جنازے میں 4 آدمی نہیں تھے اس کے، مشکل سے 10-15 آدمیوں کا جنازہ ٹوٹل اس کے گاؤں میں ہوا، اور اس کے بعد اس کو دفن کر دیا گیا۔ مگر اس کے خاندان کی لعنت ابھی یہاں ختم نہیں ہوئی تھی، اللہ نے ان کی نسلیں خراب کرنی تھی۔ بھٹو کا باپ سر شاہ نواز اس سے پہلے پاکستان کے ساتھ غداری کر چکا تھا، وہ ریاست جونہ گڑھ کا وزیر اعظم تھا۔ ریاست جونہ گڑھ آج بھی مقدمہ اس کا اقوام متحدہ میں چل رہا ہے، کشمیر کی طرح، حیدرآباد کی دکن کی طرح جونہ گڑھ بھی پاکستان سے الحاق اس کا ہو چکا تھا، اور چونکہ یہ وزیر اعظم تھا سر شاہ نواز جونہ گڑھ ریاست کا، اس نے سازش کر کے ہندوؤں کے ساتھ جونہ گڑھ کو بھارت کو فروخت کر دیا، کوئی معاملہ کیا، کوئی ڈیل کی، اور فرار ہو کے سندھ آ گیا اپنے علاقے میں چھپنے کے لیے۔ یہ اس کے باپ کا کردار تھا۔ بھٹو نے مشرقی پاکستان بھارت کے حوالے کیا، لیکن بھٹو کی پھانسی کے بعد اللہ تعالیٰ کا جلال کم نہیں ہوا تھا، ابھی اس کا انتقام باقی تھا۔ بھٹو کے دونوں بیٹے دہشت گرد بن گئے۔ پاکستان کی سب سے بڑی دہشت گرد تنظیم الذوالفقار، جو بھٹو کے نام پر بنائی گئی، ذوالفقار علی بھٹو کے نام پر، اس نے پورے پاکستان میں دہشت گردی، کار بامز، ہوائی جہازوں کو اغوا کرنا، پاکستان پر حملے کرنے کا کام شروع کیا۔ شاہ نواز بھٹو اور اس کا جو بڑا بھائی جو ہے، جو فاطمہ بھٹو کا باپ، وہ دونوں بھٹو کے بیٹے یہ دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد بنے۔ پاکستان کے انہوں نے جہاز PIA کے جہاز اغوا کیے، پہلے کابل لے کر کے، زمانے میں کمیونسٹ حکومت تھی کابل میں، وہاں سیریا لے گئے، حافظ الاسد کی حکومت تھی وہاں پہ، وہ مارکسسٹ، یہ سارے سوشلسٹ بلاک تھا ان کا جو بھٹو کو سپورٹ کر رہے تھے، مرتضیٰ بھٹو اور شاہ نواز بھٹو یہ دونوں۔ لیکن پھر اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ مرتضیٰ نے ہی شاہ نواز بھٹو کو، اپنے چھوٹے بھائی کو، قتل کر دیا پیرس میں۔ الزام اس کا لگایا گیا اس کی بیوی کے اوپر، لیکن اصل میں قتل اس کو بڑے بھائی نے کیا تھا، بھائی کے ہاتھوں مارا گیا۔
اور پھر شاہ نواز تو قتل ہو گیا اپنے بھائی کے ہاتھوں، پھر مرتضیٰ. اس سے زیادہ عبرت یہ واقعہ آپ سارے پاکستانی جانتے ہیں کہ کراچی کی سڑکوں پر بے نظیر اور اس کے شوہر کے ہاتھوں مرتضیٰ قتل ہوا. کراچی کی سڑکوں پہ کلفٹن پہ عبرتناک موت مارا گیا. زرداری نے قتل کروایا اس کو. آج تک فاطمہ بھٹو جو ہے یہ کہتی پھرتی ہے کہ میرے باپ کو میرے پھپھا نے قتل کروایا، زرداری نے. بے نظیر پرائم منسٹر تھی، اس کے پرائم منسٹر ہوتے ہوئے اس کا بھائی قتل ہوا اس کے شوہر کے ہاتھوں، اور ساری ایویڈنس مٹا دی گئی، کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی. ابھی اس خاندان کی اذیت، اس کی آزمائش، اس کی سزا ختم نہیں ہوئی تھی. کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بے نظیر کو بھی ایک بم دھماکے میں اڑا دیا اور بھٹو خاندان کی جڑ کاٹ دی گئی. اس وقت دنیا میں صرف ایک ذوالفقار علی بھٹو زندہ ہے. وہ بڑے بیٹے، جو اس کا بڑا بیٹا ہے مرتضیٰ بھٹو، اس کا بیٹا ہے ذوالفقار علی بھٹو. لنڈن اور یورپ کی گلیوں میں عورت بن کر ناشتہ پھرتا ہے پیسہ کمانے کے لیے. وہ ٹرانسجنڈر ہے، ہم جنس پرست ہے. وہ مرد نہیں ہے، انسان نہیں ہے. وہ ایک عبرت کا نشان ہے، اور وہ بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میرا نام ذوالفقار علی بھٹو ہے، میں ذوالفقار علی بھٹو کا پوتا ہوں. اللہ نے ایسی عبرت، ایسی لعنت ڈالی اس خاندان کے اوپر کہ جو اصل ذوالفقار علی بھٹو ہے، جو اس کا اصل وارث ہے، لنڈن اور یورپ کی گلیوں میں ایک کنجر کی طرح ناشتہ پھرتا ہے، بیہودہ لباس پہن کے، فحش لباس پہن کے، اور نائٹ کلبز میں نوکری کرتا ہے. اور یہ جو بھٹو کے نام پر جو ایک چیز اس وقت پاکستان پہ مسلط ہے، زرداری، یہ زرداری کا بیٹا ہے. اور زرداری کے بارے میں یہ وہ ایسا ایک سانپ خود بھٹو خاندان اپنے گھر میں لے کر آیا کہ جس نے پہلے مرتضیٰ کو قتل کروایا. اس کے بعد بے نظیر کے قتل میں بھی اس کا بہت بڑا شک کیا جاتا ہے. تمام قرائن، سرکمسٹانشل ایویڈنس یہ پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے کہ بے نظیر کے قتل میں بھی یہ شامل ہے، چونکہ بے نظیر کے قتل کی اس نے انویسٹیگیشن نہیں کروائی. یونائٹڈ نیشنز کی جو انویسٹیگیشن ٹیم آئی، اس نے کہا کہ رحمان ملک نے ہمیں حوالے کی ایک رپورٹ اور یہ کہا کہ آپ اس کو جاری کر دیجئے، ہمیں انویسٹیگیٹ نہیں کرنے دیا گیا. ظاہر ہے کہ سیٹ اپ تھا، سارا ایک ڈرامہ بنایا گیا تھا. اور اس کے بعد جو نصرت بھٹو تھی، بھٹو کی بیوی، اس کو بھی زرداری نے قید کر دیا کمرے میں گھر کے اندر ہی، اور وہ وہیں مر گئی یا مار دی گئی، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن پورے بھٹو خاندان کو خود اس سانپ نے ختم کیا جس کو بے نظیر بیاہ کر اپنے گھر میں لے کر آئی تھی. اللہ نے اپنے ہی خاندان کے اندر سے پورے خاندان کو ہلاک کروا دیا. اور آج بھٹو کے نام پر حکومت کرنے والا کوئی بھٹو باقی نہیں ہے. ایک زرداری ہے اور اس کا بیٹا جو ہے وہ ایک زرداری ہے، اس کا بھٹو سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور وہ بھی اس کے بارے میں شک ہے کہ وہ مرد ہے بھی کہ نہیں، کیونکہ اتنی عمر کا ہو گیا ہے، شادی نہیں کر سکتا، اس کی اپنی مجبوریاں ہیں. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. میں اس کے بارے میں کیسے کیسے فحش الزامات ہیں، لوگوں نے کھل کے باتیں کہی ہیں، لیکن میں دہرانا نہیں چاہتا یہاں پر. لیکن وہ شخص مردانگی پہ، انسانیت پہ، اسلام پر ایک تہمت اور ایک دھبا اور ایک عذاب ہے. شخص بھی نہیں کہوں گا اس کو میں، پتہ نہیں کیا چیز ہے وہ، اس کی جینڈر ڈیفائن نہیں ہے ابھی. یہ تینوں بڑے بڑے کردار جنہوں نے پاکستان کو توڑا. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ دنیا میں آپ ان کو کیا سٹیٹس دیتے رہیں. جو صاحب نظر ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ عبرتناک موت نہ خود بھی مرے اور ان کی اولادوں کو بھی مار دیے. سب کے بیٹے مار دیے اللہ نے. مجیب کے بیٹے بھی مار دیے، اندرا کے بھی مار دیے، بھٹو کے بھی مار دیے. نسل آگے ختم کر دی. ان شانک هو الابتر، ان کی نسل ختم کر دی. یہ طنز کرتے تھے نا جس طرح مشرک سیدی رسول اللہ کو کہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا تھا ان شانک هو الابتر. سیدی رسول اللہ کی تو ان رفعنا لک ذکرک، ان کی تو شان بلند ہے، دشمنوں کی نسلیں ختم ہو جائیں گی. یہ سیدی رسول اللہ کے پاکستان کو جس نے نقصان پہنچایا، عبرتناک انجام اللہ نے اس کا کیا. اور آج جو نقصان پہنچا رہے ہیں، یاد کر لیں آج چند دن کی وہ اختیار اور طاقت جو یہ انجوائے کر رہے ہیں، لیکن کل اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہوگی ان کے اوپر. اور یہ تو ہم نے افراد کا حال بتایا. اب آئیں ذرا ملکوں کی بات کرتے ہیں. پاکستان کے توڑنے میں سب سے بڑا کردار انڈیا کے ساتھ سوویت یونین کا تھا. انڈیا اکیلا کبھی بھی پاکستان نہیں توڑ سکتا تھا. پوری طرح سوویت یونین نے انڈیا کا ساتھ دیا، امریکہ کو پیچھے ہٹانے میں، چین کو روکنے میں، بھارت کی سپورٹ کی. ساری تربیت مکتی بہانی کی سوویت یونین کی انداز میں ہوئی، وہیں پہ ہوئی. سوویت یونین وسائل دیے اور خفیہ طور پہ اسلحہ پہنچانے کا کام بھی سوویت یونین کا تھا. پاکستان ٹوٹنے کے 9 سال کے بعد سوویت یونین افغانستان میں داخل ہو گیا، اور اب یہ پاکستان کو اللہ نے وقت دیا تھا کہ ہم سوویت یونین سے انتقام لیں.
10 سال کے اندر اللہ کے فضل سے پاکستان نے وہ انتقام لیا سوویٹ یونین سے کہ 1988 میں جب سوویٹ یونین کا آخری سپاہی افغانستان سے نکلا، اس کے سال 1.5 سال کے بعد سوویٹ یونین ہی کے حصے بکھرے ہو گئے. آج دنیا میں سوویٹ یونین نام کا کوئی ملک باقی نہیں ہے. انہوں نے پاکستان سے ٹکر لی، اللہ تعالیٰ نے دھجیاں اڑا دیں اس ملک کی، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. آج وہ صرف ایک چھوٹا سا روس ہے، جو مرضی اپنا وہ دنیا میں اختیار دکھاتا پھرے، لیکن اب وہ سوویٹ یونین نہیں ہے. اس کے ٹکڑے اللہ نے پاکستان کے ذریعے کروائے. ہم نے اپنا انتقام سوویٹ یونین سے لے لیا. انتقام بھارت سے بھی باقی ہے لینا، کیونکہ وہ آخری جنگ ہے غزوہ ہند کی. اللہ نے اس لیے اس بڑے دشمن کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے. اس کی ہم تسلی سے ہم اس کے ٹکڑے کریں گے. لیکن اس کے بعد ایک دشمن اور ہے ہمارا، جس نے ہر جنگ میں بھارت کی مدد کی ہے، وہ اسرائیل ہے. اور اسرائیل جیسے کینسر کا علاج بھی اللہ نے پاکستان کو بنایا. پاکستان وہ تریاق ہے، وہ میڈیسن ہے، وہ دوا ہے اس کینسر کی جس نے بعد میں پیدا ہونا تھا، اسرائیل. انشاءاللہ ایک دفعہ ہم انڈیا کو نمٹ لیں، پھر ہم اسرائیل کا بھی علاج کریں گے. اور اللہ نے ان دونوں کینسروں کا علاج بنایا ہی پاکستان کو ہے. بھارت کے لیے غزوہ ہند ہے اور اسرائیل کے لیے شام کی مہم، جس کی بشارت سیدی رسول اللہ نے اپنی احادیث مبارکوں میں دی ہے. بھارت مشرقی پاکستان توڑنے کے بعد اب کسی صورت میں بھی آرام سے نہیں بیٹھا ہوا. وہ کھل کے، چونکہ ہندوتوا کی حکومت جو اب آئی ہے، پہلے تو کانگریس کی تھی اور کانگریس نے مشرقی پاکستان توڑا تھا، اب تو یہ اس سے 1000 گنا زیادہ زہریلے پلیت ناپاک جانور اوپر آ گئے ہیں، جو پورے ہندوستان میں مسلمانوں کا جینوسائیڈ کرنا چاہتے ہیں. 30 کروڑ مسلمانوں کو ذبح کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو ختم کر کے اکھنڈ بھارت بنانا چاہتے ہیں. یہ کسی صورت نہیں رکیں گے. جب کانگریس جیسی سو کالڈ ماڈریٹ پولیٹیکل پارٹی جو سیکولر کہتی ہے اپنے آپ کو، وہ مشرقی پاکستان توڑ کے، اندرا گاندھی نے نعرہ لگایا اپنی اسمبلی میں کہ آج ہم نے 1000 سالہ غلامی کا بدلہ لے لیا اور ہم نے 2 نیشن تھیوری کو بے آف بنگال میں غرق کر دیا. جب اس کا یہ حال تھا تو پھر ان ہندوتوا جانوروں کا کیا ہوگا کہ یہ کتنے وینمس زہریلے ہیں اس پاکستان کے خلاف. پاکستان میں بہت سارے لوگ ہیں جو ہم سے کہتے ہیں کہ آپ جنگ کروانا چاہتے ہیں. یہ ذہنی معذور، مینٹلی ریٹارڈڈ پاگل لوگ، کیا مشرقی پاکستان میں پاکستان نے جنگ کی تھی بھارت سے، یا بھارت نے حملہ کیا تھا پاکستان پر؟ اگر کوئی سیاسی اختلاف تھا ہمارا مجیب کے ساتھ، بنگالیوں کے ساتھ، تو وہ داخلی معاملہ تھا. بھارت نے کیوں فوجیں داخل کی؟ بھارت نے کیوں 2.5 لاکھ مکتیبانی تیار کیے؟ حملہ پاکستان نے کیا تھا یا بھارت نے کیا تھا؟ یہ بات پاکستان کے لبرل سیکولر زہریلے الو کے پٹھوں کو سمجھ میں نہیں آتی کہ پاکستان کبھی بھی بھارت پر حملہ نہیں کرتا، بھارت پاکستان پر حملہ کرتا ہے. اگر پاکستان نے کشمیر آزاد کرانے کی کوششیں کی ہیں تو کشمیر ہمارا ہے. کشمیر ڈسپیوٹڈ ہے اگر انٹرنیشنل لیول پر، کشمیر بھارت نہیں ہے. ہم نے کبھی بھی بھارت میں اس طرح فوجیں داخل نہیں کی، مکتی باہنی کی طرح کا کوئی گروہ بنا کر بھارت کو توڑا نہیں. بھارت نے ہمیں توڑا ہے اور ابھی بھی بھارت ہی حملہ کرے گا. ابھی بھی تحریک طالبان پاکستان ہو یا MQM ہو یا BLA ہو یا گلگت بلتستان سے لے کر بلوچستان تک جو بغاوتیں بھڑکائی جا رہی ہیں، یہ سب بھارت کر رہا ہے. 1 لاکھ پاکستانی بھارت نے پاکستان کے شہید کروائے ہیں پچھلے چند سالوں میں. APS کے بچے بھارت نے ذبح کروائے ہیں. ہم نے نہیں کروائے ان کے ہاں جا کے یہ سب کچھ. ہم نے 1 لاکھ بندہ نہیں مارا ان کے پچھلے چند سالوں میں. انہوں نے ہمارے افسر، جوان، سپاہی لوگ، عام شہری شہید کیے، اسکول کے بچے شہید کیے. جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم دشمن کی جنگی تیاریوں، اس کی نیت، اس کی کیپیسٹی اور صلاحیت کے مطابق بات کرتے ہیں. 1971 میں اس نے اچانک حملہ نہیں کیا تھا، 1 سال تیاری کی تھی، بلکہ 10 سال پہلے سے تیاری شروع کی تھی. 1962 میں جب اگرتلہ سازش اس نے تیار کرنا شروع کی اور پھر 1971 تک جا کے یہ سارا پلان مکمل ہوا. ابھی بھی مودی کے آنے کے بعد یہ ساری بڑی جنگی تیاریاں پوری دنیا میں، ڈپلومیٹک، پولیٹیکل، ملٹری، ڈپلائمنٹ، تربیت، ٹریننگ، پاکستان کے اندر بغاوتوں کو بھڑکانا، پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں مجیب کی طرح غدار خریدنا، یہ سب کچھ اتنے وسیع پیمانے پر ہو رہا ہے کہ میں حیران ہوں گا کہ اگر اگلے چند مہینوں میں یا 1.5 سال میں ہماری فیصلہ کن جنگ نہ ہو جائے بھارت سے. بھارت میں انتخابات 2024 میں آ رہے ہیں، اس سے پہلے تو لازماً بڑی جنگ ہوگی. لیکن حالات کچھ بھی بن سکتے ہیں. کوئی فالس فلیگ جس طرح بالا کوٹ پہ ہوا تھا، کوئی چیز ٹریگر کر سکتی ہے جس کے نتیجے میں جنگ کبھی بھی شروع ہو سکتی ہے. ابھی بپن راوت مر گیا، شاید اس کی وجہ سے کچھ مہینے مل جائیں، کچھ ہفتے مل جائیں ہمیں، لیکن دشمن کی پوری تیاری ہے ایک مرتبہ فیصلہ کن جنگ کرنے کی. اور جب ہم اپنی قوم سے کہتے ہیں تیاری کرو تو لوگ یہ جہل، یہ بے وقوف ہم سے کہتے ہیں کہ آپ ہر وقت جنگ کی بات کیوں کرتے ہیں. ہم جنگ کی بات نہیں کرتے، ہم غزوہ ہند کی بات کرتے ہیں. ہم دشمن پر حملہ کرنے کی بات نہیں کرتے، دشمن کے حملے کے جواب دینے کی بات کرتے ہیں. حملہ تو وہ کرے گا. تو یہ ہمارا یہ مشرقی پاکستان کا سلسلہ، اس کے تجزیے کا آج اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. وہ تمام جھوٹ جو 50 سال بولے گئے پاکستان کے خلاف،
ہم نے ان کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں. اب 50 سال میں وہ ساری ایویڈنس سامنے آ گئی ہے, وہ سارے ثبوت سامنے آ گئے ہیں, بنگلہ دیشی سورسز سے بھی, انڈین سورسز سے بھی, انٹرنیشنل سورسز سے بھی, خود پاکستانی آرکائیو میں ہر چیز نکل کر اب سامنے آ گئی ہے کہ وہ جھوٹ جو پہلے انٹرنیٹ کے دور سے پہلے بولے جاتے رہے اور 2 نسلیں اس پر بڑی ہو گئیں کہ 90,000 93,000 پاکستانیوں نے ہتھیار ڈال دیے, 30 لاکھ بنگالی قتل کر دیے, 10 لاکھ عورتوں کے ساتھ ریپ کر دیا, اور اس کے بعد پاکستان حقوق نہیں دیے جاتے تھے بنگالیوں کو اور اس وجہ سے یہ ہوا, اور پاکستان تو ظلم کر رہا تھا مشرقی پاکستان میں. ان سارے جھوٹوں کی ہم نے دھجیاں اڑا دی. وہ تمام لوگ جو پاکستان آرمی کو بلیم کرتے رہے ہیں کہ پاکستان آرمی لڑی نہیں, یہ بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ہمارے سب سے شیر اور دلیر بیٹے وہی تھے جو مشرقی پاکستان میں تھے. آج تک یہ سارے لبرل سیکولر بے غیرت جو اپنے آپ کو بے غیرت بریگیڈ کہتے ہیں, کسی ایک نے آج تک انڈیا کو کنڈیم نہیں کیا کہ اس نے مکتی باہنی کیوں بنائی, جس نے تقریباً 5 سے 10 لاکھ پاکستانی ذبح کیے مشرقی پاکستان میں. آپ کو کبھی بھی نہیں سنیں, آپ انڈیا کو کنڈیم کرتے نہیں دیکھیں گے, آپ کبھی بھی یہ نہیں سنیں گے کہ جو مکتی باہنی کی قیادت ہے اس پر مقدمہ چلایا جائے. کیوں نہیں چلایا جائے؟ جب وہ کہتے ہیں کہ پاکستان آرمی پر مقدمہ چلائیں تو ہم مکتی باہنی پر مقدمہ کیوں نہیں چلاتے؟ یہ حسینہ واجد, یہ حسینہ جو اس کی بیٹی ہے, اس نے ابھی پچھلے 2-3 سال پہلے ایک بہت بڑی کانفرنس کی جس میں مکتی باہنی کے دہشت گرد, را کے دہشت گرد, بھارتی آرمی, خود پاکستان سے حامد میر اور اس طرح کے 2-4 یہاں سے غداروں کی اولادیں گئیں, اور ان سب کو میڈل دیے گئے کہ تم نے پاکستان توڑنے میں ہمارا ساتھ دیا. ان سارے غداروں کو ہم کیوں نہیں لٹکاتے؟ کم از کم سرٹیفکیٹ تو دیں کہ یہ سرٹیفائیڈ غدار ہیں, پاکستان توڑنے میں ان کا ہاتھ اور کردار, چاہے یحییٰ خان ہو, چاہے نیازی ہو, چاہے جنرل غلام عمر ہو, چاہے بھٹو ہو, چاہے مجیب ہو, اندرا گاندھی ہو, مکتی باہنی کی قیادت ہو. غیرت مند قومیں انتقام لیتی ہیں, غیرت مند قومیں اپنے زخمیوں اور شہداء کو پیچھے نہیں چھوڑتی. اسی لیے وہ غیرت مند اور دنیا میں عزت پاتی ہیں کہ دشمنوں کو پتہ ہوتا ہے کہ نہ یہ اپنا سپاہی پیچھے چھوڑیں گے اور نہ اپنے گرے ہوئے سپاہی کا انتقام معاف کریں گے. پاکستانی ریاست کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم دنیا کے آگے اپنے آپ کو کمزور دکھاتے ہیں, حالانکہ اللہ نے ہمیں ایٹمی طاقت بنایا ہے. ہمارے شیر و دلیر جوان ہیں, ہم چاہے دنیا کے جس دشمن کا چاہے منہ توڑ سکتے ہیں, لیکن ہمارے پاس قیادت ہمیشہ سے پیسیفسٹ آئی ہے, بزدل, خوفزدہ, گھبرائی ہوئی, کنفیوزڈ. اس کو اپنی صلاحیتوں کا, اپنے اس مقام کا, اس لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا, اس سٹیٹس کا پتہ ہی نہیں ہے. ان کو جو مرضی نصیحت کر لو, یہ زمین سے چپکے رہتے ہیں, خوفزدہ, گھبرائے ہوئے, کانپتے ہوئے. ان کے اندر وہ اللہ نے ان کو نصیب میں ہی نہیں رکھا اس قیادت کے. واللہ صرف کسی کو کتنا بھی برا لگے, ایوب خان نے پاکستان کو بلڈ کیا تھا. آج جو پاکستان کھڑا ہے یہ ایوب خان کی وجہ سے. قائد اعظم کے بعد اگر پاکستان کی تعمیر کسی نے کی ہے تو ایوب خان نے کی, چاہے ڈیمز ہوں, چاہے اسلام آباد کا شہر ہو, چاہے پاکستان کا سارا انفراسٹرکچر ہو, نہری نظام ہو, ہماری زراعت ہو, جو کچھ آج چل رہا ہے یا ایوب خان کی برکت. اس کے بعد پاکستان کا صحیح معنوں میں اگر دفاع کیا کسی نے تو جنرل ضیاء الحق نے کیا. سوویت یونین کو توڑا, پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا, انڈیا کو دبا کے رکھا ہوا تھا, ٹانگیں کانپتی تھی انڈیا کی, پوری مسلم دنیا میں مسلمان امت کی مدد کی. آج بھی پوری دنیا میں کہیں چلے جائیے جنرل ضیاء کے لیے دعائیں ہوتی ہیں. کون ہے آج پوری دنیا میں جو بھٹو کے لیے دعا کرتا ہو؟ لعنت کرتے کوئی سوائے اس کے جاہلوں کے جو اس کے آس پاس بستے ہیں اس کی قبر کے, کوئی جا کے بھٹو کی قبر پہ فاتحہ نہیں پڑھتا, نہ پڑھے گا کبھی. اس کے دہشت گرد اولادیں مرتضیٰ بھٹو اور شاہ نواز بھٹو وہ بھی وہیں دفن ہیں. اور آج تک پاکستانی ریاست نے ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کر کے ان کو سزا کیوں نہیں دی؟ جو الذوالفقار تنظیم کس نے بنائی تھی؟ اتنے پاکستانی جو شہید ہوئے, ہمارے جہاز اغوا ہوئے, دھماکے ہوئے, پاکستان میں اتنی دہشت گردی ہوئی جو الذوالفقار نے کی, یہ کیوں معاف کر دی گئی؟ کیسے معاف کر دی گئی؟ بے نظیر کے قتل کی تحقیقات کیوں نہیں کی گئی؟ جو قاتل ہے اس کو ملک کا سربراہ بنا دیا. بلاول انصاف مانگتا ہے, انصاف ملا تو یتیم ہو جائے گا کم بخت. لیکن اب وقت ہے کہ ریاست پاکستان سختی دکھائے. دشمن دوبارہ سے اس پاکستان دہرانا چاہتا ہے. اب وقت نہیں ہے ہمارے پاس. 71 میں ساری ریاست تھی, ریاست فیل ہو گئی, ایک فرد فیل نہیں ہوا, ریاست فیل ہوئی. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. اب اس وقت بھی ہمیں جو حالات نظر آ رہے ہیں, نہ حکومت کی سمت ٹھیک ہے, نہ حکومت میں ہمیں وہ کیریکٹر نظر آتا ہے. دشمنوں کی سازشیں وہی ہیں جو 71 میں تھیں اور 10 گنا بڑھ کر ہیں. ہر سیاسی جماعت میں پہلے ایک مجیب تھا, 10 مجیب ہیں. پہلے ایک مکتی تھی, 10 مکتی ہیں. اور پہلے صرف سوویت یونین ہمارا مخالف تھا, آج پوری دنیا کا ہر دشمن ہمارا مخالف ہے. پاکستانی قوم کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. ایک بات کی تسلی ہمیں ہے کہ انشاءاللہ اب اس پاکستان نے چھوٹا نہیں ہونا. ہمیں چوٹ لگے گی,
لیکن انشاءاللہ اب ہم چھوٹے نہیں ہوں گے. اب یہ بھارت شروع کرے گا غزوہ ہند، اس کا انجام ہمیں سیدی رسول اللہ نے بتا دیا. بے شک یہ طویل جنگ ہوگی، بہت عرصہ چلے گی. اس پاکستانی قوم کو پاکستان کی قدر کرائی جائے گی. ایک دفعہ یہ چکھ لینا درندیوں کا مزہ، تاکہ اس کو پتہ چلے جو بار بار ہر کمینہ اٹھ کے دھمکی دیتا ہے کہ ہم سندھو دیش بنا دیں گے، اسرائیل دیش بنا دیں گے، پاکستان سے الگ ہو جائیں گے، ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے. تمہارے دانت نہ توڑ دیے نا انہی لوگوں نے جن کے آسرے پہ تم بیٹھے ہوئے ہو. یہ اللہ کرے گا تم لوگوں کے ساتھ. اب تمہیں مودی کے ذریعے دماغ ٹھیک کرے گا تمہارا. مودی ہی آ کے تمہاری عورتوں کو بے حرمت کرے گا. پھر تمہیں قدر آئے گی اس پاکستان کی اور اس پاک آرمی کی جس کی وجہ سے تمہاری عزتیں بچی ہوئی ہیں. آج ہر بلٹیریئر اٹھتا ہے اور پاک آرمی پہ بھونکنا شروع کر دیتا ہے، پاک فوج پہ بھونکتا ہے، آئی ایس آئی پہ بھونکتا ہے. پھر کل مودی کی فوج آئے گی ان کے گھروں کے دروازے توڑتی ہوئی، پھر ان کو پاک فوج کی قدر آئے گی. اللہ اس پاکستان کا حامی و ناصر ہو. ہمارے اے پی ایس کے بچوں کے شہداء جو ہمارے وہاں کے شہداء ہیں، یہ قوم ایسی بحیث ہے کہ اے پی ایس کے بچوں شہادتوں کو بھول گئی. یہ جس دشمن نے آپ کے بچے ذبح کیے، وہ ٹی ٹی پی نہیں ہے، وہ بھارت ہے جس نے آپ کے بچے ذبح کیے ہیں. اس دشمن سے تم دوستی کی بات کرتے ہو، اس دشمن سے تم امن کے رہنے کی بات کرتے ہو. نہ وہ کوئی صلہ رحمی دیکھتا ہے، نہ تمہارا لحاظ کرے گا. 1000 سال کی غلامی کا انتقام لینا چاہتا ہے وہ. تو اللہ سے ڈرو، بہت سخت وقت آنے والا ہے. لیکن انشاءاللہ العزیز اب کی دفعہ ہم وہ غلطی نہیں دہرائیں گے جو 71 میں ہم نے دہرائی تھی. بہت سارے غداروں کو معاف کر دیا گیا تھا. انشاءاللہ اب نہیں ہوگا ایسا. اللہ کے حکم کا انتظار ہے. جب مالک فیصلہ کرے گا پھر غزوہ ہند بھی ہوگا اور اپنی صفوں کے اندر کے غداروں کے سر بھی اتارے جائیں گے. انشاءاللہ اب یہ پاکستان چھوٹا نہیں ہوتا. اب دوبارہ ڈھاکہ نہیں ہوگا. ہم اے پی ایس کے بدلے ڈھاکہ لیں گے، اور ہم اے پی ایس کے بدلے دہلی لیں گے، اور ڈھاکہ کے بدلے انشاءاللہ بھارتی پوری قیادت کے ساتھ انتقام لیا جائے گا. ان کو معاف نہیں کیا جا سکتا. بھارتی فوج کو اور ان تمام غداروں کو جنہوں نے بھارتی فوج کا ساتھ دیا، چاہے 100 برس گزر جائیں، انتقام لیا جائے گا. ان کو معاف نہیں کیا جائے گا. ہر پاکستانی کو یہ قسم کھانی ہے کہ ہم نے ڈھاکہ کا انتقام لینا ہے، ہم نے اے پی ایس کا انتقام لینا ہے، ہم نے 1971 کا انتقام لینا ہے. اور غزوہ ہند کی نیت کریں. انشاءاللہ پھر آپ کی زندگی کا ہر دن اجر ہو جائے گا انشاءاللہ. دشمن نے تو آنا ہی ہے، آپ اس کو جنگ کہیں یا غزوہ کہیں. جو غزوے کی نیت کرے گا غزوے کا اجر پائے گا، ورنہ لڑنا تو سب کو پڑے گا. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. اپنی تیاری رکھیں، وقت بہت زیادہ دور نہیں ہے، آپ آزمائے جائیں گے. پاکستان زندہ باد.